آپ کی حکومت کے وقتاً فوقتاً تو ہم جائزہ لیتے رہے، لیکن درمیان میں جو یہ پی ٹی آئی کی حکومت کا آپ لوگ کہتے ہیں کہ جی اس دوران سی پیک کے ساتھ بہت برا سلوک کیا گیا، اور ہم نے بھی ایسا محسوس کیا مختلف مواقع پہ کہ جو چینی دوست ہے وہ کچھ مایوسی کا شکار ہیں، لیکن ظاہری بات ہے وہ بتاتے بہت کم ہیں۔ تو اس دوران کیا چیزیں تھی جو ہونی چاہیے تھی جو پی ٹی آئی کی حکومت نے نہیں کی؟ بہت شکریہ سلیم صافی صاحب، جیسے آپ نے کہا کہ یہ سی پیک حقیقتاً پاکستان کے لیے گیم چینجر منصوبہ ہے، اور مجھے یاد ہے کہ ایک بڑے مشہور برطانوی محقق ہیں اناٹول لیون، جی انہوں نے ایک مضمون لکھا جب ہم نے پہلی دفعہ کہا کہ سی پیک گیم چینجر ہے، تو انہوں نے کہا کہ پاکستان اتنے گیم چینجر ضائع کر چکا ہے کہ میں نے پاکستان کا ٹریک رکھنا چھوڑ دیا ہے کہ انہیں موقع ملتے ہیں یہ ضائع کرنے کے چیمپئن ہیں۔ لیکن جب میں نے یہ چیز دیکھی کہ سی پیک کو وہ گیم چینجر کہہ رہے ہیں تو میں اسے نظر انداز نہیں کر سکا، چونکہ واقعی اس میں یہ اپرچونٹی ہے کہ یہ پاکستان کی تقدیر بدل سکتا ہے، نہ صرف پاکستان بلکہ اس خطے میں کافی بڑی تبدیلی لا سکتا ہے۔ تو سی پیک کو جب ہم نے شروع کیا، آپ کو اگر پاکستان کے حالات کا پتہ ہو کہ 16-18 گھنٹے بجلی نہیں تھی، ہر روز دہشت گردی کا کوئی خودکش بمبار پڑتا تھا، ان حالات میں پاکستان میں باہر سے تو چھوڑیے اپنے سرمایہ کار پیسہ لگانے کے لیے تیار نہیں تھے۔ ہماری انرجی پالیسی موجود تھی جس میں نہایت ہم نے پرکشش ریٹرنز دیے ہوئے تھے، اس لیے کہ کوئی آئے تو صحیح، یہاں پہ آنے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا۔ جی ان حالات میں جب سی پیک پہ کام شروع ہوا اور چین کی قیادت نے، اور ہمیں ہمیشہ انہوں نے ایک ہی پیغام دیا، انہوں نے کہا دیکھیے ہم پاکستان کو اپنی منڈی نہیں سمجھتے، چونکہ ہماری منڈی پوری دنیا ہے، ہمیں بہت بڑی بڑی منڈیاں دستیاب ہیں، لہذا پاکستان میں ہمیں کوئی بزنس کا لالچ نہیں ہے۔ ہم بنیادی طور پہ چاہتے ہیں، چونکہ آپ ہمارے ساتھی ہیں، ہم آپ کو ایک سٹرکچرل ٹرانسفارمیشن اکنامک میں مدد کریں کہ آپ ایک پسماندہ زرعی معیشت سے ایک انڈسٹریل اکانومی کی طرف اٹھیں، اور اس کے لیے ہم آپ کو جدید انفراسٹرکچر بنا کے دینا چاہتے ہیں، آپ سے انڈسٹریل کوآپریشن کرنا چاہتے ہیں، تاکہ آپ اگر مضبوط ہوں گے تو ہم بھی مضبوط ہوں گے، چونکہ آپ ہمارے ساتھی ہیں۔ اس حوالے سے تقریباً 2013 اور 18 میں جو ہماری سرمایہ کاری ہے چین کی، تقریباً $25 ارب سے زیادہ مختلف منصوبوں کے اندر آئی۔ سب سے بڑی چیز جو میں تفصیل جائے بغیر، چونکہ سب کو پتہ ہے کہ توانائی کے منصوبے کیا بنے، کیا شاہراہیں بنی، فائبر آپٹک لگی، وہ سب علیحدہ چھوڑ دیجیے۔ میرے نزدیک جو سب سے بڑا کام ہوا تھا سی پیک کے دوران، وہ پاکستان اور چائنا کے تعلقات میں اقتصادی اینگل داخل ہوا جو پہلے مسنگ تھا، اور اس کے ساتھ ایک مومنٹم بنا تھا اقتصادی کوآپریشن کا بیونڈ گورنمنٹ۔ ٹھیک۔ آپ کو اگر یاد ہوگا سلیم صافی صاحب، 2017-18 میں اسلام آباد کے تجارتی مراکز میں ہر سیکٹر میں چین کی کمپنی کا دفتر کھل گیا تھا، اور جو ہمارے سی پیک کے دشمن تھے انہوں نے پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا تھا کہ جی ایسٹ انڈیا کمپنی آ رہی ہے۔ اگر آپ کراچی اسلام آباد کی کسی پرواز پہ سفر کر رہے ہوتے اس دوران، تو آپ کو بلا مبالغہ 5, 10, 15 چینی بزنس مین ہر جہاز میں ملتے تھے، کیونکہ وہ یہاں تلاش کر رہے تھے اپرچونٹیز، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ پریزیڈنٹ شی نے ان سب کو کہا تھا کہ آپ پاکستان جا کے اپرچونٹیز تلاش کریں۔ اس موقع پر جو تبدیلی آئی، اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ مجھے ذاتی طور پہ علم ہے کہ چین نے یہ چیز بڑے، جو ان کا ایک انداز ہے سفارتی انداز میں، اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کو کہنے کی کوشش کی کہ آپ کوئی نیا تجربہ نہ کریں، چونکہ سی پیک ڈیریل ہو جائے گا، اور پھر انہیں کہا گیا کہ نہیں، آپ تسلی رکھیں، جو بھی آئے گا ہم اسے ٹھیک رکھیں گے، وہ چلائے گا۔ اچھا، یعنی اسٹیبلشمنٹ 2018 کے الیکشن سے پہلے جو ایکسپیرینس کر رہی تھی، جو 2010 سے شروع ہوا تھا اور اس وقت میچور ہوا تھا، تو چین نے ہماری اسٹیبلشمنٹ کو یہ کنوے کیا تھا کہ سی پیک کی خاطر بھی آپ نیا ایکسپیرینس نہ کریں، یعنی کہ جو ان کا محتاط طریقہ ہے اس کے مطابق میرے علم میں ہے کہ انہوں نے یہ کنوے کیا تھا کہ کسی قسم کی تبدیلی کا ایکسپیریمنٹ پاکستان کے حق میں بھی نہیں ہوگا اور سی پیک کو بھی تباہ کرے گا، لہٰذا الیکشن میں آپ انٹرفیرنس نہ کریں، فیئر اینڈ فری الیکشن ہونے دیں، چونکہ اس وقت سب کو یہ نظر آ رہا تھا کہ فیئر اینڈ فری الیکشن ہوں گے تو پی ایم ایل این گورنمنٹ دوبارہ آ جائے گی۔ اکانومسٹ انٹیلیجنس یونٹ تک نے پروجیکٹ کیا ہوا تھا کہ پی ایم ایل این گورنمنٹ دوبارہ لائکلی ہے واپس آ جائے گی۔ نہیں تو چینیوں کو پہلے سے کیا علم تھا کہ پی ٹی آئی والے آ کے سی پیک کے ساتھ یہ حشر کریں گے؟ دیکھیے، یہ نہیں کہ پی ٹی آئی آ کے کیا حشر کرے گی،
ڈسرپشن جو ہے نا، آپ کسی دیکھیے دنیا بھر میں آپ دیکھیں جو کامیاب اقتصادی ممالک ہیں وہاں پہ کم از کم 10 سال کا سٹریچ ملتا ہے ایک پالیسی کو کامیاب کرنے کے لیے. آپ انڈیا کی مثال لے لیں، ہمارا ہمسایہ ملک ہے. بی جے پی اور کانگریس کی ہر حکومت نے 2 ٹرمز پوری کی ہیں اور یہ بنیاد بنی ہے ان کی کامیاب اقتصادی کارکردگی کا کہ جو پالیسیز وہ لے کر آئے وہ کم از کم گراؤنڈ ہو گئی ان 10 سالوں کے اندر. اگر آپ یہ 2 سال 5 سال کے ایکسپیریمنٹ کرتے رہیں گے اور یہ میوزیکل چیئر رہے گی تو کتنی بھی اچھی پالیسی ہو وہ کامیاب نہیں ہو سکتی. لیکن میرا کہنے کا مقصد ہے کہ جب وہ تبدیلی آئی اور وہ تجربہ نہ روکا گیا، کر دیا گیا، سب سے پہلے کیا کہ انہوں نے سی پیک کو سکینڈلائز کیا. سی پیک کے اوپر بے بنیاد غیر ذمہ دارانہ کرپشن کے الزامات لگائے. سی پیک کے بارے میں کہا گیا کہ مہنگے قرضے دے دیے گئے ہیں اور مغربی میڈیا نے ان بیانات کو بہت نمایاں طور پہ شائع کیا. منسٹر آف کامرس کا بیان آیا، ان کے جو مراد سعید صاحب تھے انہوں نے مجھ پہ 70 ارب روپے کمیشن کھانے کا ملتان سکر موٹر وے پہ بے بنیاد الزام لگا کے چین کی سرکاری کمپنی کو امبیرس کیا. اور تاریخ میں شاید پہلی دفعہ ہوا ہو کہ چائنا کی اسٹیٹ کمپنی نے جس پروجیکٹ پہ کام کر رہی ہے اس کے وزیر کے خلاف ایک وضاحتی بیان جاری کیا، مذمتی بیان جاری کیا کہ یہ جھوٹا بیان ہے، ہمارا کانٹریکٹ شفاف ہے، میرٹ کے اوپر ہے اور کسی قسم کی کوئی کرپشن نہیں ہے. وہ G2G پروجیکٹ تھا اور چینی حکومت نے چینی حکومت کا پروجیکٹ تھا، G2G تھا. چین کی حکومت نے 3 کمپنیوں کا پینل دیا اور ان 3 کمپنیوں نے بیڈنگ کی، جو اس میں لوئسٹ تھا اس نے وہ پروجیکٹ لیا اور چین کی حکومت نے اپنی کمپنی کو براہ راست پیمنٹ کی. ہمارا اس میں کوئی لینا دینا نہیں.